یہ چلتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو آپ کو رات کے سہانے موسم میں سورج کی گرمی کا احساس دلائے گا، جس سے میری مراد حضرت مولانا نفیس اسرار صاحب۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں۔ کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، دل ان کا گھر ہے وہ اس دل میں آتے رہتے ہیں، دل ان کا گھر ہے وہ اس دل میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ حضرت مولانا نفیس اسرار صاحب آپ کے روبرو، ماشاءاللہ ہمارے بھائی نسیم احمد یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، ہر ایک شعراء کی جو ہے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکان میں، اور گلفام بھائی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے ہر شعراء کی حوصلہ افزائی کرنا پڑتا ہے کہ جلسے ماں تو لگ رہا ڈر جاگ کا تہاسی واپا گھر۔ واہ جی واہ، کچھ پینٹ کی جیب میں سوڑ کا ہاتھ، بدکانوں پہ پھر رہے گڑتے بات، جو لوگ باہر کھڑے پینٹ ماں اندر آ جاؤ ٹینٹ ماں۔ جی بھائی یہ نہیں بیٹھتے ٹینٹ ماں، کدی سلوٹ پڑ جائے ان کی پینٹ ماں۔ بھائی اسی میں خیر ہے بھائی، آ جاؤ جو باہر ہیں جلدی سے۔ بعد میں کھا لیا پکوڑیاں چاٹ، مول بھی دیکھ رہے جلسے میں باٹ، نفیس اسرار دے رہا سب کو ہورن، جلسے میں آ جاؤ لوگ کو فوراً، بات کو مانو جلسے میں آؤ، دین کی باتیں سن کر جاؤ۔ یہ بہت مبارک محفل ہے بھائیو، دعا سے پہلے کوئی نہ جائیو، جو ڈھنگ سے کر لی آج دعا بیڑا سمجھو پار ہوا۔ آئیے حضرات سامعین، مختصر وقت کے لیے مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ میرا اپنا ضابطہ یہ ہے، اپنا قانون یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں باضابطہ طور سے اس خالق دو جہاں کی حمد سے کرتا ہوں کہ جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کہہ رہا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ بہت اچھے بھائی، بولنا تو نے سکھایا کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، واہ بھائی واہ، بہت اچھے باتوں میں اثر بھی دینا۔ شکریہ جی شکریہ بھائی ماشاءاللہ۔ میں دوسرے علاقوں میں جا کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے سامعین باذوق سامعین ہیں، تو آپ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ جو ہیں آسمان کی طرف اٹھائے اور بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی انیس الفبر آپ بھی بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے بہت خاص دوست ہیں بھائی۔ جہاں حضرت مولانا ظفر مرغوب پوری صاحب بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، جہاں انہوں نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ کو اٹھاؤں گا۔ تشریف فرما ہے میرے مشفق و کرم فرما صدر محترم حضرت مولانا آفتاب صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولوی مہتاب صاحب، حسین بھائی اور قاری امتیاز اظہر صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب اور دیگر اہم شخصیات حمزہ ایاز، ان تمام کی توجہ چاہتے ہوئے اسی شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جو میں نعرے کے لیے شعر لگایا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مولانا اعظم حیات صاحب آپ جڑ جائیے، مولانا ظفر مرغوب پوری صاحب یہ کہ حل ایک مرتبہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سینے کا زور لگا کر کے ماں کے پیے ہوئے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اسٹیج سے لے کر کے پنڈال تک اس چیز کا احساس نہ ہو کہ پنڈال میں تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ پتہ یہ چلے کہ ایک ایک انسان یہاں ہزار ہزار کے بالمقابل بیٹھا ہے۔ میرے رب کی قسم آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب نے آپ کے لیے آسمان پر فیصلے فرمائے ہیں تب یہاں آپ بیٹھے ہیں۔ میری بات کو سنتے ہوئے اس چیز کا آپ کو نعرہ لگانا ہے کہ نعرہ تکبیر، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی سہی شمشیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی سہی شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ اب
भाई ये माशाल्लाह बहुत खूब नाइम साहब डाइस से लेकर स्टेज से भी तवज्जो आनी चाहिए और एक ये नारा लगाएंगे और जो इस नारे पर हाथ नहीं उठाएगा मुझे शक होगा कि ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। नबी को ताज पहनाया गया खत्म नबुव्वत का, नबी को ताज पहनाया गया खत्म नबुव्वत का। अकीदा पक्का सच्चा है, अकीदा पक्का सच्चा है मेरा खत्म नबुव्वत का है मालिक ताजदारे अंबिया खत्म नबुव्वत का। नबी को ताज पहनाया गया खत्म नबुव्वत का। गर नौकर है, गर नौकर है तो फिर हक भी अदा कर तू नौकरी का। जो मोमिन है तो फिर ला नारा खत्म नबुव्वत का। ताजे तख्त खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं नारा क्यों लगाता हूँ, इसलिए मैं नारा लगाता हूँ कि आते रहे अंबिया, बोली मेहताब साहब, आते रहे अंबिया, आते रहे अंबिया कमा कील लहुम, आते रहे अंबिया कमा कील लहुम वल खातम हक़्क़ुकुम, के खातम हुए तुम। आते रहे अंबिया कमा कील लहुम वल खातम हक़्क़ुकुम, के खातम हुए तुम। यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम, आखिर में हुई मोहर के अकमलतु लकुम। बहुत अच्छे। आई हजरात, मैं मुख्तसर वक्त में 2-3 मिनट की हाजिरी अपनी पेश कर रहा हूँ, उसके बाद जगह ले लूंगा। मेरे दोस्तों, शायरी का वक्त नहीं रहा, रात के तकरीबन 1:45 बजने वाला है और कारी इम्तियाज अजहर को आपको सुनना है। डॉक्टर वैद प्रकाश, क्या नाम है जी? डॉक्टर वैद प्रकाश। उन्होंने एक किताब लिखी है कल की अवतार, उसके अंदर वो मेरे नबी की तारीफ लिखते हैं। ये मोहब्बत की बात है, ये जमहूरियत की बात है। आप देखिएगा, एक गैर मुस्लिम होकर सिर्फ ये बात बताना मकसद है, मेरे नबी की तारीफ लिखता है। ये मेरे हिंदुस्तान की, मेरे इस मुल्क की खूबसूरती है। क्या लिखते हैं? इदम जना उपसुरुत नराशंस सतविष्यते श्रिष्टम सहस्तरा नवतिम चकोरम आरुष में तन्महे दावदा शयाम शुक्ल पक्षस्या माधुए मासिया माधुआ जाते दर्शतो पुत्रम पितरो हष्टमानसो लिंग छेदी शिकाहना शमशुरोधारी सधुशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोनम विनाकूलं च पशुस्ते शाम भक्ष्यामकामम मुसले नैव संस्कार कुशैर्यो भविष्यति दस्मान मुसलवंतु ही जातियो धर्म दूषका। ऐ लोगो दावदास, ऐ लोगो एक मोहब्बत और प्रेम के साथ सुनो। एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नरा शम्स यानी मोहम्मद होगा। मुरस्थलीवासिनम, वो मक्का की धरती पे जन्म लेगा। भाऊ ने विष्णु यश, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम सोमवती यानी आमना होगा। जिस वक्त वो पैदा होगा, दावदा श्याम शुक्ल पक्षस्या माधुए मासिया माधुआ जाते तदर्शतो पुत्रम पितरो हष्टमानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेंगी। जो कभी मुस्कुराए नहीं थे मुस्कुराने लगेंगे, जो आपस में लड़ रहे थे मिलने लगेंगे। और आपने सुना होगा, जिस वक्त मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, हजरत आमना देखकर मुस्कुराती है और कहती है, इतना हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। हजरत हलीमा देखकर कहती है, इतना हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इतना हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। अरे मेरा ख्याल तो ये है, मेरा गुमान तो ये है, ये बात तो हर माँ कहती है। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मालूम करते, वो भी ये कहते हैं, ऐ आमना, ऐ हलीमा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने क्या देखा है मुझसे मालूम करो। मैंने हजरत आदम को देखा, हजरत आदम की खुल्लत को देखा, मैंने हजरत नूह को देखा, हजरत नूह की तबलीग को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम को देखा, हजरत इब्राहिम की तौहीद को देखा, मैंने हजरत इस्माइल को देखा, हजरत इस्माइल के जज्बे ईसार को देखा, मैंने हजरत इसहाक को देखा, हजरत इसहाक की रज़ा को देखा, मैंने हजरत याकूब को देखा, हजरत याकूब की तस्लीम व रज़ा को देखा, मैंने हजरत यूसुफ को देखा,
حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا، میں نے حضرت ہارون کو دیکھا، حضرت ہارون کے جمال کو دیکھا، میں نے حضرت ایوب کو دیکھا، حضرت ایوب کے صبر کو دیکھا، میں نے حضرت یوشع کو دیکھا، حضرت یوشع کے جہاد کو دیکھا، میں نے حضرت یونس کو دیکھا، حضرت یونس کی اطاعت کو دیکھا، میں نے حضرت دانیال کو دیکھا، حضرت دانیال کی محبت کو دیکھا، میں نے حضرت لوط کو دیکھا، حضرت لوط کی حکمت کو دیکھا، میں نے حضرت شیش کو دیکھا، حضرت شیش کی معرفت کو دیکھا، میں نے حضرت الیاس کو دیکھا، حضرت الیاس کے وقار کو دیکھا، میں نے حضرت داؤد کو دیکھا، حضرت داؤد کی آواز کو دیکھا، میں نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی کو دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کے سوز قبضے کو دیکھا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی بلندیوں کو دیکھا، میں نے زمین کو دیکھا، زمین کی پستیوں کو دیکھا، میں نے روحوں کو دیکھا، روحوں کے اقرار کو دیکھا، میں نے سانسوں کو دیکھا، سانسوں کی تکرار کو دیکھا، میں نے پھولوں کو دیکھا، پھولوں کی مہکار کو دیکھا، میں نے الفت کو دیکھا، الفت کی آبشار کو دیکھا، میں نے عشق کو دیکھا، عشق کے بازار کو دیکھا، میں نے آفتاب کو دیکھا، آفتاب کی نور افشانیوں کو دیکھا، میں نے کلیوں کو دیکھا، کلیوں کی تبسم راہیوں کو دیکھا، میں نے مہتاب کو دیکھا، مہتاب کی ضیاء پاشیوں کو دیکھا، میں نے لیل و نہار کو دیکھا، لیل و نہار کی کروٹ کو دیکھا، میں نے چرند پرند کو دیکھا، چرند پرند کی پکار کو دیکھا، میں نے نیل کو آسمانی شامیانے کو دیکھا، میں نے ساقی کو دیکھا، میں نے پیمانے کو دیکھا، میں نے ہر محفل کو دیکھا، ہر محفل کے دیوانے کو دیکھا، میں نے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا، میں نے ولیوں کو دیکھا، ولیوں کی کرامات کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملہ بنے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے سے چرتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں کودتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو دور پلب سے کلام کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو ہاتھوں سے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے ایوب کو وقت بیماری صبر کرتے دیکھا، میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن محمد سے حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انجمن سیرت الاسلام، زندہ باد، انجمن سیرت الاسلام، زندہ باد، حفیظ اسرار۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں آخر میں شعر کو کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر نبی کی ایک سنت کی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کی ایک جوتی مبارک کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو وقت کم ہے، شعراء موجود ہیں، حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ کے دل پر سخت گزرا، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو شریعت سے ہٹ کر تھا، رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دعا میں یاد رکھنا، نفیس فرار۔